ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ کیا کورونا کے کیسز واقعی کم ہو رہے ہیں اور کیا اب تک صرف پاکستان میں 2,50,000 کیسز ہی سامنے آئے ہیں۔ دوستو، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ان ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ان ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے۔ تو اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ کیا اب تک پاکستان میں صرف 2,50,000 کیسز ہی ہیں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا کیسز واقعی کم ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نے تمام اعداد و شمار کے حوالے سے جو بھی ریسورسز اویلیبل تھے ان سب کو اسٹڈی کیا۔ میرے وہ دوست جو مائکرو پیتھالوجی اور اسٹیٹسٹکس کے شعبوں سے منسلک تھے ان سب کی رائے لی، اور میں آخر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تعداد 2,50,000 جو آج کی تاریخ تک بتائی جا رہی ہے، یہ تعداد اس تعداد سے بہت کم ہے جو کہ اصل کیسز کی ہے۔ ہمارے ملک میں آبادی کے تناسب سے جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے لیے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 22,000 ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، اور روزانہ 22,000 ٹیسٹوں کی بنیاد پر اب تک ٹوٹل 15 لاکھ ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ دوستو، 24 کروڑ کی آبادی کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹیسٹ کی شرح اس آبادی کا تقریباً 1% بھی نہیں بنتی۔ در حقیقت کورونا کے کیسز کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ بہت سے کیسز میں علامتیں ظاہر نہیں ہوتی، یعنی وہ ایسمپٹومیٹک رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے کیسز ہیں جن میں معمولی اور وقتی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی وجہ ان چھپے ہوئے کیسز کی یہ ہے کہ لوگ کورونا کا ٹیسٹ کئی وجوہات کی بنیاد پر نہیں کرواتے۔ بہت سے لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جانے کی صورت میں انہیں شاید گورنمنٹ کی کسی فیسلٹی یا ہسپتال میں زبردستی داخل کر دیا جائے گا اور پھر کسی سے ملنے نہیں دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ زہر کے ٹیکے جیسی بے بنیاد اور ڈاکٹرز کا مورال ڈاؤن کرنے والی باتوں پر یقین کر کے بھی خوفزدہ ہو کر ٹیسٹ نہیں کرواتے۔ ڈاکٹرز اور ہسپتالوں پر لاشوں کی فروخت کے بے تکے الزامات سے بھی عوام کی ایک بڑی تعداد نے ٹیسٹ نہیں کروائے۔ پھر ایک بہت بڑی تعداد، سچی بات تو یہ ہے کہ PCR ٹیسٹ کی قیمت بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ ہسپتالوں میں رش اور مریضوں کی ایک بڑی تعداد کی وجہ سے لوگ ہسپتالوں کا رخ کرنے سے گھبراتے ہیں، اور پرائیویٹ لیبز کے ٹیسٹ اس قدر مہنگے ہیں کہ انہیں افورڈ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو اس بیماری کو سیریس نہیں لے رہے، خاص طور پر دیہاتوں میں جہاں ابھی بھی خوشی اور غمی کے موقع پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور کسی بھی بخار، کھانسی یا کورونا کی کسی دوسری علامت کو وہ کورونا سمجھ کر ٹیسٹ کروانے پر تیار نہیں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ٹیسٹوں کی تعداد کو بڑھا دیا جائے تو کیسز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور دوستو، دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا کیسز واقعی اب کم ہو رہے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں کورونا کا پہلا کیس 26 فروری سن 2020 کو رپورٹ ہوا تھا، اور کورونا کی وجہ سے پہلی ہلاکت اسی سال مارچ کے دوسرے ہفتے میں سامنے آئی تھی۔ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کیسز کا کم ہونا اور عید الفطر کے دنوں میں ہمارے عوام کی لاپرواہی کا نتیجہ سب دیکھ چکے ہیں۔ ایک ماہر کا یہ کہنا ہے کہ یہ درست ہے کہ وائرس اس وقت جو بیماری پھیلا رہا ہے اس کی علامات بہت شدید نہیں ہیں، اور دنیا کے دوسرے حصوں کی نسبت ہمارے ملک میں لوگوں کے اندر شاید قوت مدافعت بہتر ہے۔ اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے مہمان جو کہ آپ کے اور ہمارے گھروں میں بھی آتے ہیں، ہم نے ان میں دیکھا ہے کہ ایسے مہمان جو ہی یہاں کی غذا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں تو فوراً بیمار پڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اور لوگ صحت مند رہتے ہیں۔ تیسری وجہ بیماری پھیلانے والے کورونا وائرس کی سٹرینز یا قسم بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو سٹرین ہمیں متاثر کر رہی ہو وہ اتنی ویرولنٹ یا شدید کیفیات یا علامات پیدا کرنے والی نہ ہو، یا پھر وائرس میں کوئی ایسی تبدیلی یا میوٹیشن ہو چکی ہے کہ یہ پھیل تو رہا ہے لیکن شدید علامات پیدا نہیں کر رہا۔
لیکن اس کے باوجود لوگ ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں اور بدقسمتی سے ہلاک بھی ہو رہے ہیں۔ ماہرین اس حوالے سے بھی دو مختلف نظریات کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس کے اندر کسی قسم کی جینیٹک چینج یا میوٹیشن نہیں ہے اور یہ 100% وہی وائرس ہے جس نے ووہان میں بھی تباہی پھیلائی تھی۔ ان ماہرین کے مطابق وائرس کے اندر کمزور ہونے کی صلاحیت پیدا ہونے میں کئی سال لگتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ شاید ہماری ایک بہت بڑی آبادی ایک لمبے عرصے سے اس وائرس کا پہلے سے ہی شکار ہو چکی تھی اور اب ہم اس وائرس کی ایک نسبتاً کمزور سٹرین یا قسم سے نبرد آزما ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ابھی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ عید الفطر کے بعد سے بڑھنے والے کیسز ابھی کم نہیں ہوئے اور اب عید الاضحیٰ پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں لگنے والی منڈیاں اور ان میں ہر سال پڑنے والا رش ایک بہت بڑا خطرہ بن کر ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ خدارا احتیاط کیجئے، احتیاط کیجئے اور احتیاط کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔